للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خوش و کرم رہے، سرسبز و شاداب رہے وہ آدمی جو میری بات سن کر جو کسی دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دے۔ مضمون حدیث اور تفصیل حدیث تربیت اولاد سے متعلق چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں مضمون چل رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جن چیزوں کو پسند فرمایا ان میں سے ایک اولاد کی، بچوں کی، ماتحتوں کی بہت اچھی تربیت کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ آدمی کوشش ہی کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ اولاد، بچے، ماتحت، ملازم کسی کو بھی کوئی بھی چیز گھول کر پلائی نہیں جا سکتی۔ اسے صحیح رخ پر لانے کے لیے صرف اسباب کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اچھے صحیح سنت اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا تاکہ لوگ اپنے ماتحتوں کی بھی، ملازمین کی بھی، اولادوں کی بھی، بچوں کی بھی اچھے سے اچھی تربیت کر سکیں۔ اور جب تربیت اچھی ہوا کرتی ہے تو پھر معاشرہ اچھا ہوا کرتا ہے۔ تربیت اچھی نہیں ہوتی تو معاشرہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام کی احادیث قرآن و حدیث کے تناظر میں بہت ساری چیزیں وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی فرمائی۔ ان چیزوں میں سے سر فہرست دعا کا اہتمام کرنا، اولاد کے لیے نام لے لے کر اور مستقل دعا کرنا، مستقل دعائیں کرنا، ہر چھوٹے بڑے دن اور رات کے اچھے اعمال کے بعد اور دعاؤں میں من جملہ دعاؤں کے اولاد کے لیے دعا اور نام لے کر دعا۔ اگر ان کی اچھی عادات ہیں تو ان میں بڑھوتری کی دعا، زیادتی کی دعا، برکت کی دعا، استقامت کی دعا۔ اگر عادات اچھی نہیں ہیں تو ان سے دور رہنے کی دعا، اجتناب کی دعا، گندی، غلط، کمزور، گھٹیا عادات چھوٹ جانے کی دعائیں، یہ ضرور اس کا اہتمام سنت سے ثابت ہے۔ تو دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اچھی عادات ڈالی جائیں۔ سلام کرنا اچھی عادت ہے، پابند کیا جائے۔ جزاک اللہ کہنا، شکریہ کہنا، اچھے الفاظ کے ساتھ جواب دینا، یہ اچھی عادت ہے۔ ہمدردی کا احساس پیدا کروانا اچھی عادت ہے۔ غم کے موقع پر غمگین ہو جانا، خوشی کے موقع پر اظہار خوشی مسرت کا کرنا، یہ اچھی عادت ہے۔ نرمی کے ساتھ ان سے گفتگو کی جائے، ہر موقع پر نرمی کو کسی موقع پر بھی سختی میں تبدیل نہ ہونے دینا۔ غلطیاں، کمی کوتاہیاں استمرار کے ساتھ کمی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کہ پہلے بہت دفعہ سمجھانے پر اب آدمی اپنی آواز بدل لے، الفاظ بدل لے، طریقہ کار بدل لے، انداز بدل لے، تو خود سمجھانے والوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نرمی، اس کے بعد پھر نرمی، بار بار نرمی، پھر سہ بار نرمی، ہفتے بھر سے نرمی، مہینے بعد بھی نرمی۔ اس لیے کہ نرمی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ سختی سے مسائل حل ہوتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی سختی ہو گئی تو تقاضۂ بشریت کے، تو پھر اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ سختی ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے، بار بار نہیں، ایک دفعہ ہو گئی۔ کبھی بڑوں کو، ماں باپ کو غصہ آ جایا کرتا ہے اور اس غصے کے بارے میں اسے عادت نہ بنائی جائے، ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن اب اسے عادت نہ بنائیں کہ ایک آدمی کا مزاج ہی غصے کا ہو۔ تو بھی اگر غصے سے بار بار آدمی کہے گا تو پھر ایک وقت اولاد، ملازمین، ماتحت، بچے عادی ہو جائیں گے کہ سختی سے کہیں گے تو سنیں گے، مانیں گے پھر بھی نہیں۔ نرمی سے کہیں گے تو سنیں گے نہیں، سختی سے کہیں گے تو سنیں گے، لیکن سنانا مقصود تھوڑی ہے، عمل پہ لانا مقصود ہے۔ تو سن لیں گے سختی سے لیکن مانیں گے نہیں۔ کچھ ماں باپ کا، بڑوں کا اسٹائل ہوا کرتے، کچھ چیخ کے بولتے،
اور وہ لوگ عادی ہوتے ہیں کہ ابھی تک چیخے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ابھی تک سننا بھی نہیں. جب چیخیں گے تو سنیں گے، جب سنیں گے کا ماننا تو پہلے بھی نہیں تھا اب بھی نہیں ہے. لیکن ان کی گویا کے چھوٹے ملازمین اولاد بچے بڑوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ابھی تک چیخے تو ہے نہیں. تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر پورا ماحول انوائرمنٹ چیخوں پکار کا بن جاتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ ابھی نئے آئے آپ کو معلوم نہیں. ہم اسی طرح گفتگو کرتے ہیں، ہمارے اسی اسٹائل سے گفتگو ہوتی ہے. اور کہیں جہاں دھیمے انداز میں بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے تو وہ بچے، وہ بڑے، وہ متعلقین، وہ ملازمین پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہاں چلنا، رہنا، بسنا، گزرنا مشکل ہے، اس لیے کہ ان کا تو اسٹائل ہی انسانوں والا نہیں. تو نرمی آپ علیہ السلام سے براہ راست امت کو ملی. تو وہ نرمی بھی ہو، نگاہ بھی رکھی جائے، ہر ممکن دن اور رات پر نگاہ رکھی جائے، نظام الاوقات بنائے جائیں، بچوں کے نظام الاوقات بنائے جائیں، نگاہ بھی ہو، نظام الاوقات بھی ہوں. مناسب وقت پر کسی بھی موقع کو، ہر موقع کو اویل کرنے کی کوشش نہ کی جائے. کوئی خاص بات ہے، کچھ عمل کروانا چاہتے ہیں، بتانا سمجھانا، تو کسی اچھے موقع کا انتظار کیجیے، مناسب موقع کا انتظار کیجیے. اپنے ساتھ اپنے دوستوں کے ہاں خاص مواقع پر، خاص دعوتوں میں، کہیں خاص دعوت نامہ انویٹیشن موجود ہے، کوئی خاص تقریب ہے، کوئی خاص میٹنگ سیٹنگ ہے، کوئی اہم مجلس ہے، تو وہاں ضرور بچوں کو لے جائیے. بڑے جب اپنے بچوں کا تعارف حلقہ احباب میں کرواتے ہیں تو ہمارے آپ کے مرنے کے بعد ان اولادوں پر کوئی ٹرسٹ کرنے والا ہوگا. اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے بچوں کا تعارف نہیں کروائیں گے تو ہمارے آپ کے جانے کے بعد کا کبھی تمہارے باپ نے تمہارا تعارف نہیں کروایا تو فلاں کے بیٹے اچھا، بس اچھا کہ قصہ ختم ہو جائے گا. تو یہ تربیت کا حصہ ہے. تفصیل اس مضمون میں شاید سالوں یہ بیانات چل سکتے ہیں. جب کتاب اٹھاتے ہیں، جب کوئی چیز دیکھتے ہیں تو 2 3 4 5 اور دیگر مضامین آنے لگتے ہیں. پھر خیال کرتے ہیں کہ تو پچھلے مضمون سے ہی قوم پریشان ہے، وہی سمٹتا نہیں ہے، وہی نہیں قابو میں آ رہا. تو یہ ہر مضمون ایک نئے مضمون کو وجود دیتا ہے، جلا بخشتا ہے. ہر ایک مضمون کسی اور 2 4 10 20 مضامین. تو بھائی اس لیے اولاد کو لے جانے، ساتھ رکھنے کے بارے میں پتہ نہیں کتنے قسم کے لوگ ہیں. نہیں ہم اپنے بچوں کو اللہ تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی بچوں کا زمانہ نہیں ہے سمجھانے کا، بتانے کا، تعارف کا، ساتھ لے جانے کا. ایسا نہیں. جس کی جو بھی تربیت ہو، جس کی جو بھی تربیت ہو، جس کی جو بھی طبیعت ہو، جس کا جو بھی مزاج ہو، جس کا جو بھی اندر باطن ہو، ہم آ جائے شریعت پر قابو آ جائے گی بات. ہم یہ پوچھیں کہ مجھے شریعت نے کیا کہا، جی میری طبیعت ہی ہے. تو بھائی طبیعت اصل ہے یا شریعت اصل ہے؟ میری اگر طبیعت شریعت سے ٹکراتی ہے تو میں اپنی طبیعت کو زیر کر کے شریعت کو غالب کروں. چل جائے کہ میں کہتا ہوں شریعت کرو علیحدہ، میری طبیعت ہی ہے. تو کہیں بچوں کی مداخلت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ماں باپ وہاں پر بچوں سے پوچھو گے کیا کرنا ہے. کہیں اتنی لا تعلقی ہوتی ہے کہ اولاد کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کرنا ہے، ہمارے بڑوں کے رابطے کہاں ہیں، ہمارے بڑے آتے جاتے کہاں ہیں، ملتے جلتے کہاں ہیں. تو بہرحال تو کہیں تقریبات میں، کہیں میٹنگ میں، سیٹنگ میں ضرور بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، تعارف کروانا چاہیے، تاکہ سامنے والے کو یہ اندازہ ہو کہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر ٹرسٹ اور اطمینان ہے، اس لیے ساتھ لے کر چلتے ہیں. اور جو اپنے اولادوں کو ساتھ لے کر نہیں چلتے، تعارف انٹروڈیوس نہیں کرواتے، کہیں کوئی تعارفی نشست نہیں ہوتی، تو پھر سامنے والے کو میسج ملتا ہے انہیں اپنے بچوں پر اطمینان ٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے کبھی انہوں نے اپنے بچوں سے ملاقات نہیں کروائی. تو مثبت سوچیے، منفی نہ سوچیے. تقریبات میں ضرور مہمان نوازی ہو تو ضرور مہمان نوازی بچوں سے خود کروائیے. اللہ نے آپ کو 1000 ملازمین دیے ہوں گے، اللہ نے آپ کو بے شمار حیثیت دی ہوگی، بے پناہ آپ کی وجاہت اور آپ کی جلالت ہوگی، عزت اور تعظیم ہوگی. لیکن جب آپ کے مہمان آ جائیں
تو آپ خدام کو ملازمین کو کیجئے پیچھے، اولاد کو آگے لے کر آئیے، بیٹے تو آپ خود خدمت کرو دسترخوان۔ آج کئی نسلیں ایسی گزر گئیں، کئی نسلیں ایسی گزر گئیں، بیٹا باپ بنا، دادا بنا، نکڑ دادا سکڑ دادا، اب اس کے پوتے نواسے ہو گئے، اوپر سے نیچے تک کسی کو دسترخوان لگانا یا بچھانا نہیں آتا۔ کہا کیوں؟ ہمارے ملازمین ہیں نا، پیسے آپ کے سیکھتے وہ ہیں، پیسے آپ کے تجربہ ان کا، پیسے آپ کے سلیقہ ان کا، پیسے آپ کے، انسان وہ بن رہے ہیں، ہم تھوڑی انسان بن رہے ہیں، ہمیں تو دسترخوان نہ لگانا ہے نہ اٹھانا ہے، یہ کام ہے ایک مستقل مہمان نوازی کام ہے۔ اگر امت کو یہ بات پتہ چل جائے، اگر امت کو یہ بات پتہ چل جائے، اگر مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مہمان کی مہمان نوازی ابتدا سے انتہا تک دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے یا بیٹھنے پر ہاتھ دھلانے سے لے کر کھانے کے بعد ہاتھ دھلانے تک اور رخصت کرنے پر اللہ نے میرے مال میں کہاں کہاں کیا کیا برکتیں رکھی ہیں، تو ہم کسی ایک آدمی کو پھٹکنے نہ دیں، اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ میری روزی یہاں پھنسی ہوئی ہے۔ جس دن یقین آ جائے گا، اس دن اس لیے نہیں کہ سنت ہے، اس دن اس لیے کہ کچھ چار پیسے بڑھ جائیں گے، اس دن اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، مال میں برکت اس سے آتی ہے، مہمان نوازی سے آتی ہے، خود اپنے ہاتھ سے پیش کرنے سے آتی ہے، خود اپنے ہاتھ سے بڑے برتن سے چھوٹے برتن میں نکالنے سے آتی ہے، چیزوں کو آگے رکھنے سے آتی ہے۔ مہمان منع کرتا رہے، میزبان پیش کرتا رہے، مہمان نہیں بھائی میں نہیں تھوڑا سا اور یہ نہیں آپ نے لیا، یہاں تک کہ مہمان ہاتھ جوڑ لے کہ خدا کے لیے بھائی مجھے میرے حال پر رہنے دو، میں نے جانا بھی ہے، اطمینان ہو جائے۔ ہم سب میزبان بھی ہیں مہمان بھی ہیں، ہم سب مہمان بھی ہیں میزبان بھی ہیں، کسی موقع پر مہمان ہوتے ہیں، کسی موقع پر میزبان ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی کے اندر کچھ کھانے کے موقع پر کسک رہ جاتی ہے کہ اگر وہ مجھے دوبارہ کہتے تو سویٹ ڈش بہت جاندار تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا ہی نہیں تو مروتاً میں نے دوبارہ لی۔ اگر مجھے کہتے تو جی چاہ رہا تھا میرا۔ کبھی آدمی کو مشروبات میں کوئی چیز زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے، معقولات میں کھانے والی چیزوں میں زیادہ کچھ سمجھ آتی ہے، تو دسترخوان پہ تو ہر آدمی کا ٹیسٹ مختلف ہوتا ہے نا۔ جب میزبان خوب کہتا ہے تو پھر میزبان واقعتاً سیر ہو کر اٹھتا ہے۔ ہم سب کا مشاہدہ ہے، ہم سب بہت سارے دسترخوانوں سے مروتاً اس لیے سیر ہو کر نہیں تناول کر پاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہی نہیں۔ آپ نے اس لیے دیکھا ہوگا کہ میزبان بہت طریقے کے میزبان ہوتے ہیں۔ اب تو خیر یہ سنت سے زیادہ عادت، سنت سے زیادہ اسٹیٹس بن گیا ہے کہ میں ہر ٹیبل پہ جا کر میں نے خود پوچھا، اس لیے نہیں کہ سنت ہے، اس لیے کل کو لوگ تانا دیں گے آپ تو آئے نہیں تھے، پوچھنے نہیں آئے تھے۔ آپ لیں یا نہ لیں لیکن میں تو آیا تھا نا آپ کے ٹیبل پر، آپ یہ کہہ نہیں سکتے کل وہ۔ اللہ کی شان سنتیں ہاتھ سے نکلی، ساری چیزیں کاغذ پہ پھول بن گئے، سارا اسٹرکچر بغیر جان کے ہو گیا۔ تو بھائی آج کے مضمون سے متعلق صرف ایک بات، یہ تو تفصیل تھی، انشاءاللہ مضامین اس سے متعلق آتے رہیں گے، یہ بار بار تفصیل اس لیے کہ انشاءاللہ الرحمن جب ہمارے سامنے فہرست آ جائے گی، نرمی، نگاہ، مناسب وقت، سمجھانے کے لیے ہر وقت نہیں، نظام الاوقات بنائے جائیں، تقاریب میں ساتھ لے جائے جائیں، بچوں کو اعتماد دیا اور لیا جائے، مشوروں میں شامل کیا جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، سلام پر ڈالا جائے، شکریہ پر ڈالا جائے، ہمدردی سکھائی جائے، غم کے موقع پر نہ چاہتے ہوئے بھی ماحول انوائرمنٹ ایسا بنایا جائے جس سے اسے بھی غم ہو، چاہے وہ بچہ چھوٹا ہو یا چھوٹی ہو، ایسی صورت میں انہیں آداب سمجھائے بتائے جائے۔ یہ ساری فہرست پہلے بھی اور پھر دوبارہ عرض کر دی تاکہ جب موقع آئے تو کم از کم چیزیں تو یاد آ جائیں۔ بات کو سمیٹنے سے پہلے بس ایک بات دعا سے متعلق عرض کر رہے ہیں، اس لیے کہ مضمون دعا سے شروع ہوا تھا، باقی مضامین اس کی تفصیل وقت پر آ جائے گی۔ تو اولاد کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی تب بھی کی جائیں، ہمیں محسوس ہوتا ہو کہ ادھر دعا کرتے ہیں بچہ اور بدتمیز ہو رہا ہے پھر بھی کی جائے۔ دعا یہ مؤثر ہے، یہ اثر دکھائے گی۔
تاریخ موجود ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ دعائیں قبول ہوئی، ماں کے مرنے کے بعد دعائیں قبول ہوئی، یہاں تک کہ وہ دعائیں پوتے اور نواسوں میں نظر آئیں، لیکن رب کریم ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اگر اللہ کے آگے زبان اور ہاتھ کھولے ہیں، زبان کھولی ہے اور ہاتھ اٹھائے ہیں، تو یہ ضائع نہیں ہوگا۔ اب اللہ کے پاس محفوظ ہے، اب اللہ جب مناسب سمجھے گا اس کو ظاہر کر دے گا۔ ایک واقعہ، مضمون ختم۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جوان، ماں اسے بہت سمجھاتی، بہت بتاتی، بہت دعائیں کرتی، وہ بچہ جیسے جیسے ماں دعاؤں میں اضافہ کرتی، بچہ نافرمانوں سے چلے، ادھر دعائیں بڑھتی ادھر نافرمانی بڑھ جاتی، بڑی پریشان۔ لیکن کہا اللہ تو نے حکم دیا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ پتہ نہیں کب میرے لیے دعا کے قابل بنے گا، لیکن میں تو آج اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کروں۔ حضرت بصری سے رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر بھی مشورہ کیا، حضرت نے فرمایا بھائی کوشش کریں گے حضرت بصری، اب لے آنا کبھی بھائی۔ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں بھی آ گیا تو پھر بھی بات سمجھ میں نہ آئی، کہا جی وہ تو نماز پڑھنے کو تھے، کہا جی سمجھا، ماں بھی سمجھاتی رہی، حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی دعائیں کرتے رہے، تو کافی عرصہ گزر گیا۔ تو ماں نے اس سے کہا کہ بھئی تو شیخ کے پاس چل، اس نے کہا میری حالت ایسی ہے، بیمار ہوں، حالت میں نہیں جا سکتا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس والدہ پہنچ گئی کہ حضرت آپ نظر کرم فرمائیے، اگر آپ آ جائیں میرے بچے، ہو سکتا ہے پتہ نہیں اس بیماری میں مر نہ جائے میرا بچہ، آپ تشریف لائیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی بتقاضۂ بشریت میں نے دعا بھی کی، کوشش بھی کی، لیکن میرے پاس اور بھی کام ہیں، مصروفیات ہیں، تو اس کی ماں ہے، تیری دعائیں مقبول ہیں، مستجاب دعائیں ہیں، تو دعا کر رہی ہے بہت کافی، ہم یہاں بیٹھ کے دعا کریں گے، وہاں جانا ضروری تھوڑی ہے۔ تو بہرحال واپس آنے کے بعد بیٹے سے کہا بیٹا تیرے پاس تو کوئی نیک آدمی بھی آنے کو تیار نہیں، تیرے پاس تو کوئی نیک آدمی بھی آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو بس یہ جملہ اس بچے کی کایا پلٹنے بدلنے کے لیے کافی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور کہا کہ شاید میرا آخری وقت ہے، میرے پاس کوئی چند منٹ کے لیے بھی کوئی نیک آدمی آنے کو تیار نہیں، ایسے میرے اعمال۔ تو ماں سے کہا کہ میں کچھ جانے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں، کہا پہلی بات یہ کہ میرا انتقال ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے تو مجھے گھر میں ہی دفنا دینا، گھر میں ہی دفنا دینا۔ کہا کیوں قبرستان میں نہیں؟ کہا ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے باقی قبرستان والوں پر بھی کوئی عذاب نہ آ جائے، اور یہ کہ ماں سے اس نے بچے نے کہا کبھی تو نے دیکھا ہے کہ کتا مر جائے تو اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر لے جاتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا کیا کرتے ہیں؟ تو کہا اس کو پیر سے گردن سے مرے ہوئے کتے کو گھسیٹ کر کسی گڑھے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو کہا ماں سے کہتا ہے میری درخواست یہ ہے کہ تو اپنے دوپٹے میں باندھ کر گھسیٹ کر مجھے گڑھے میں ڈال دے، اس لیے کہ میری حیثیت کتے سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ جسے کوئی بڑا دیندار متقی آدمی آنے کو، دعا کرنے کو، ملنے کو، زیارت کروانے کو تیار نہ ہو تو میں کہاں کھڑا ہوں؟ یہ چند گفتگو اور جملے کہے اس بچے نے، اور سے کہا ماں تو گواہ رہی ہو کہ میں گناہگار ضرور ہوں، لیکن میں کلمے کے ساتھ جا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہا اور بچہ گیا۔ اتنی دیر میں کسی نے دستک دی، گھر کو کھٹکھٹایا دروازے کو، تو ماں بچے کو ادھر مرے بچے کو دیکھے تو دوڑ کے گئی کہ شاید اللہ نے کسی کو میری مدد کے لیے، میں اکیلے بچے کو کہاں دفناؤں، کیا کروں؟ اللہ کی شان دروازہ کھولا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا آپ کہاں؟ مجھے میرے رب نے میرے دل میں بات ڈالی کہ تو میرے ایک ولی کے جنازے میں حاضر ہو جائے، میرے ایک ولی کے جنازے۔ کہا کیا تیرے بچے کا انتقال ہو گیا؟ کہا بھی ہوا ہے۔ تو کہا بس مجھے میرے رب نے دل میں بات ڈالی کہ میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا تو میں تیرے بچے کے جنازے کے لیے آیا۔ تو اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ زندگی میں دعائیں قبول نہ ہوئیں، مرنے پر خوب قبول ہو گئی، اس لیے کہ اس ماں نے اچھی عادات کیوں ڈالنی تھی؟ اس لیے کہ اس کی آخرت اچھی ہو جاتی، اور ہم سب اس کے گواہ ہیں کہ
کلمے کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، احساس کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، آج اگر میرے آپ کے مشاہدے میں آخری جملہ، میرے آپ کی زندگی میں شاید کوئی ایک آدھ بزرگ ایسا ہوگا جس نے یہ کہا ہو کہ میرا آخری وقت ہے، میں جا رہا ہوں، تم گواہ رہنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات کچھ نہ کہو۔ دنیا میں ایسے بزرگ میری آپ کی زندگی میں ایک آدھ دو چار سے زیادہ نہیں ہوں گے، تو یہ بھی انہی بزرگوں کی فہرست میں شامل ہو گیا جو کروڑوں میں ایک ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں، تین ہوتے ہیں۔ ورنہ آدمی یہ کہتا ہے، بے شمار بوڑھے ماں باپ جب ہر بیماری میں کہتے ہیں بھائی ہمارا آخری وقت ہے، تو بچے کہتے ہیں ابا ہر دفعہ یہی کہتے ہو، ٹھیک ہو جاتے ہو، پریشان نہیں ہو۔ نہیں، تو ہمارے ایک دوست ہیں اللہ کی شان، تو وہ کہنے لگے اس دفعہ جب انتقال ہوا ابا کا، تو اس دفعہ انہوں نے کہا بھائی آخری دفعہ اب نہیں کہوں گا، اور واقعہ وہ آخری دفعہ تو پھر نہیں کبھی چلے گا۔ وہی اللہ کا نظام ہے سب کے ساتھ مختلف۔ ابا نے کہا بھائی تم مجھے تانا دے رہے ہو، باپ نے کہا مجھے تانا دے رہے ہو تم کہ میں ہر دفعہ ایسے کہتا ہوں پھر ٹھیک ہو جاتا ہوں، کہا اس دفعہ آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، اب نہیں کہوں گا، اور وہی بیماری ان کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنی۔ تو میرے محترم میں اور آپ اپنی اولادوں کے لیے، اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے اپنا کام کر دیا، اب تو میرا آپ کا کام ہے۔ جو صاحب اولاد ہیں وہ خوب اپنی اولادوں کے لیے نام لے کر دعاؤں کا اہتمام کریں، قبول کسی نہ کسی موقع پر ضرور ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم۔ جی بھائی ایک بات رہ گئی، ایک منٹ کی ایک بات بھی کہ ہمارے روزانہ ہر ملک کو گشت ہو، ہر جمعرات کو گشت ہوتا ہے، تو وہی آپ سے بہت ادب کے ساتھ درخواست یہ ہے کہ اس مضمون کو بالکل نہ سوچیں، بالکل نہ اسے چھیڑیں کہ بھائی آیا گشت ٹھیک ہے کرنا چاہنا، انشاءاللہ ہم آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں، لاکھوں علماء کا اس پر اطمینان اعتماد، دعوت کی محنت من جانب اللہ مقبول اور قبول ہے، میرے آپ کے ہاں اور نہیں کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جیسے اللہ قبول کر لیتا ہے قبول، تو دعوت کی محنت یہ عند اللہ مقبول ہے، تو میں اور آپ اپنا حصہ جان مال سے ڈال سکتے ہیں، تو بھی ہم اس کا اہتمام کریں۔ گشت ہوتا ہے جمعرات کو، زور سے پہلے ساتھی جمع ہوتے ہیں ایک بار، اور زور کے بعد تھوڑی سی مختصر سی بات ہوتی ہے، تو کوشش کریں کل ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اور کراچی اجتماع ہے 25 تاریخ سے، تو بھائی یہ اجتماعات امت مسلمہ میں 350 ملکوں میں لوگ ترستے ہیں اجتماعات کو، دنیا میں 350 لگ بھگ ملک ہیں، ان میں لوگ ترستے ہیں کہ اللہ کہیں ایسے موقع مل جائے، ہر آدمی حج نہیں کر سکتا، ہر آدمی عمرہ نہیں کر سکتا، کہ نیک لوگوں کا اجتماع کہیں ایسا ہو جہاں نمازیں ہوں، دنیا کی بات نہ ہو، دنیا کے کام نہ ہو، تجارت زراعت ملازمت سے فارغ ہو کر اللہ کے لیے آدمی فارغ ہو، تو 350 ملکوں میں لوگوں کے پاس میسر نہیں ہے، لوگ لاکھوں کروڑ روپے لگا کے ایسے اجتماع ڈھونڈتے ہیں، اللہ نے ہمیں گھر بیٹھے دے دیا، تو بھائی اس کی قدر بھی ہو، اور اس کی قدر کا سب سے اچھی صورت اور شکل یہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ جمعرات 25 تاریخ سے لے کر اتوار کو دعا ہوگی، جس کے پاس جتنا وقت ہے، مصروفیات بھی اپنی جگہ ہے، لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ شرکت ضرور ہو،